الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وار سے محفوظ رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ شیطان نبیوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے بعض چیزوں کو استثناء ہوتا ہے۔ شیطان کا برگلانا، میں ایک مثال کے طور پر آپ کو عرض کروں، کیا نبی شرک کر سکتا ہے؟ نبی شرک نہیں کر سکتا۔ سورۃ الزمر ہے جی، قرآن کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ کہا تو نبی سے جا رہا ہے، بات تو نبی سے ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد نبی نہیں، اس سے مراد نبی کی امت ہے۔ او بھائی، نبی تو آئے ہی توحید کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ نبی سے بڑا توحید کا داعی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کہتا ہے اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب ہمارے اللہ کی ذات بڑی ہے، میں تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آکھنا دینو تے سنانا نو نو۔ بات تو نبی سے کی جا رہی ہے، لیکن سنایا امت کو جا رہا ہے کہ بھائی اس زوم میں نہیں رہنا، میں پیر صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، تو میں بڑی کوئی بڑی بلا، تو میرے اوپر جو ہے نا شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کہتا تم جو بھی ہو، اگر شرک کے اندر مبتلا ہوئے تو اعمال آؤ گے۔ ایک اور مقام پر قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورہ زخرف کے اندر ہے، آپ کہیے اگر بفرض محال رحمان کی اولاد ہوتی تو اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اب یہ چیزیں، نمبر ایک، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ نمبر دو، اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ تو یہ سنایا جا رہا ہے، بتایا ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز بتائی جا رہی ہو بیان ہی ویسے ہی ہو، اس میں چند کو استثناء بھی ہوتا ہے۔ اس آیت سے ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے، اللہ کی اولاد بھی نہیں، حضور نے کسی کی عبادت بھی نہیں کی۔ اچھا جی، آگے سورۃ الحجر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے ماں سوا گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ اس آیت مبارکہ نے بات کھول کے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ از خود اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے خاص بندوں کی وہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ شیطان کے برگلامنے میں وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے ہی گمراہ ہیں۔ اب میں آپ کو عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک شیطان کا قرین لگا دیا گیا ہے، اور ایک قرین فرشتوں میں سے لگا دیا گیا ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے۔ شیطان کون ہے؟ کافر، شیطان گمراہ کرنے والا، فرشتہ نے کہ آپ دیکھیں نا جی، بعض اوقات آپ بیٹھے ہو نا تو دل کے دماغ میں دو باتیں چل رہی ہوتی، میں یہ اچھا کام کروں یا نہ کروں، برائی کی طرف ذہن آتا ہے، بےایمانی کروں نہ کروں، دھوکہ دوں نہ دوں۔ ایک دل کہتا ہے کر، ایک دل کہتا ہے نہ کر۔ وہ برائی کا شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کر بھائی کر بھائی،
نیکی کا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کر بھائی. اچھا جب یہ کہا نا حضور نے کہ شیطان کا قرین بھی ہے اور فرشتے کا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو میرا شیطان تھا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، میں نے اس کو مسلمان کر دیا. اب وہ مجھے سوائے نیکی کے کوئی اور حکم نہیں دیتا. یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے. حضور کے ساتھ جو مقرر کیا گیا تھا حضور نے اس شیطان کو بھی مسلمان کر لیا. یہ مسلم شریف کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. آقا جی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے جن نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے اوپر حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز کو خراب کر دے. میں کہ اچھا پترا ادھر آ، میں انہوں قابو کر لیا، میں نے اس کو قابو کر لیا. میں نے کہا میں اس کو نا جی مسجد کے ستون کے ساتھ باندھتا ہوں تاکہ صبح فجر کے ٹائم میرے سارے جو ہیں نا جی غلام وہ دیکھیں شیطانے ہو جائے، ان دن جنات ایسے ہوتے ہیں. پھر آقا جی نے ارشاد فرمایا مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. قرآن پاک کے اندر سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پاک پروردگار عالم مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو زیبا نہ ہو. تو آقا جی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پھر وہ یاد آ گیا میرے سلیمان بھائی کی دعا، پھر میں نے اس کو دفع کر دیا. یعنی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو شیطانوں پر بھی غلبہ عطا فرمایا ہے. کسی ماں کے لال کوئی بھی شیطان ایسا نہیں ہے کہ جو حضور پر غلبہ حاصل کر سکے، بلکہ میرے نبی نے ہر ایک چیز پر غلبہ حاصل کیا. تیسری بات، اگر اس آیہ مبارکہ میں بظاہر خطاب تو آپ کو ہے لیکن مراد اس سے آپ کی امت ہے. جب شیطان مسلمانوں کو کسی چیز کا وسوسہ ڈالے تو وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے حکم ہے. اللہ کے بندے جب تجھے شیطان ورگلائے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کر. میں نے کل ایک مثال عرض کی تھی نا جی کہ اگر آپ بکریوں کے ریوڑ کے قریب سے گزریں تو اس کا محافظ کتا آپ کے پاس آ جائے، آپ کتنی دفعہ اس کو دفع کریں گے؟ وہ آپ پر بھونکے، آپ ایک دفعہ ڈنڈا ماریں گے، آپ 2 دفعہ ماریں گے، آپ 4 دفعہ ماریں گے، آپ 1 دفعہ پتھر مار دیں گے، آپ کتنی دفعہ اس کو دفع کریں گے؟ وہ کتا بار بار آپ کے اوپر حملہ کرے گا، بار بار آپ کے اوپر حملہ کرے گا. لیکن آپ اس ریوڑ کے چرواہے سے بات کر لیں کہ یار یہ اپنے کتے کو سنبھال یار. تو اب یہ بتائیں جب وہ ریوڑ کا چرواہا اپنے کتے کو واپس بلا لے گا تو کیا پھر اس کے بعد کتا آپ پہ حملہ کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے بلا تمثیل، شیطان کی چالیں تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. بھائی ایک دشمن جو نظر ہی نہیں آتا، جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جس کی چالوں سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ جھگڑا کیسے کریں؟ ہم اس کے اوپر غلبہ کیسے پائیں؟ ہم اس کے اوپر فتح کیسے پائیں؟ لہٰذا اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے مجھ سے پناہ طلب کر لے، میں تجھے شیطان سے محفوظ کر دوں گا. اس لیے ہم ہر مرتبہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن خود کہتا ہے جب قرآن پڑھا کرو نا تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. اکثر ساتھی بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اعوذ باللہ ضروری ہے تاکہ قرآن جب ہم پڑھیں تو قرآن پاک وہ پڑھنا ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے. اگر بغیر اس کے اللہ سے پناہ طلب کیے بغیر ہم پڑھیں گے تو یہی قرآن پاک کا پڑھنا ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر کئی لوگ راہ ہدایت پر آ گئے اور اسی کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گئے. وہ شیطان پھر داخل ہو گیا نا بیچ میں، اور جب ہم نے اللہ سے پناہ طلب کر لی تو پھر ہم محفوظ ہو گئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.